أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 492 ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 77 کی تلاوت کی گئی. 77 لفظی ترجمہ دیکھیے. قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، تم غلو مت کرو، فی دینکم، تمہارے دین میں، غیر الحق، ناحق طور پر، ولا تتبعوا، اور تم پیروی نہ کرو، اہواء قوم، ان لوگوں کی خواہشات کی، قد ضلوا، جو گمراہ ہو چکے، من قبل، اس سے پہلے، واضلوا، اور انہوں نے گمراہ کیا، کثیراً، بہت سوں کو، وضلوا، اور وہ بہک گئے، عن سواء السبیل، سیدھی راہ سے. ترجمہ یوں ہے، کہو کہ اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو، اور ایسے لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے اور بھی اکثروں کو گمراہ کر گئے اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے. بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باتیں بتائی ہیں. پہلی بات، اے اہل کتاب، تم اپنے دین کی باتوں میں ناحق مبالغہ نہ کرو. اور دوسری بات یہ بتائی کہ اور ایسے لوگوں کی خواہش کے پیچھے نہ چلو جو خود بھی پہلے گمراہ ہو گئے اور دوسروں کو بھی انہوں نے گمراہ کر دیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے. تمہیدی طور پر یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی بھی معاملے میں حد سے زیادہ بڑھ جانے کو غلو کہتے ہیں. کسی بھی چیز کا حد کے اندر رہنا وہ اس کا حق ہے، اور اس چیز کو حد سے بے حد کر دینا ناحق ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حق پسند ہے، ناحق پسند نہیں. کسی بھی چیز کو حد میں رکھنا اللہ کو پسند ہے، اور کسی بھی چیز کو حد سے آگے بڑھا دینا وہ اللہ تعالیٰ کو نہ پسند ہے. اس کی کچھ مثالیں ہم دے سکیں. ظاہر بات ہے کہ مثال سے بات بہت واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے کہ بیوی کی نگاہ میں شوہر ہے. ظاہر بات ہے کہ اس کا ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے مقام ہے، مرتبہ ہے. الرجال قوامون علی النساء. شوہر کی ایک اپنی حقیقت ہے، اس کی ایک اپنی، اس کا ایک درجہ ہے. لیکن اگر بیوی شوہر کو شوہر کا درجہ نہیں دیتی، اس درجے سے آگے بڑھا دیتی ہے اور اس کو نبی کا درجہ دیتی ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ غلو ہے، یہ مبالغہ ہے. اسی طریقے سے مرید ہے، وہ اپنے شیخ کو مربی، استاد، معلم سمجھتا ہے تو بہت اچھی چیز ہے، سمجھنا بھی چاہیے. اس کا احترام ہے، اس نے سیکھا ہے، اس کی زندگی بدلی ہے، اس کا دل بدلا ہے. لیکن اگر اسی شیخ کو وہ اللہ کے نبی کا درجہ دے دے تو ظاہر بات ہے کہ یہ ناحق ہے. اسی طرح بہت سی مثالیں جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں. تو غلو کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اس کے حد میں رکھے بغیر ناحق اس کو کچھ اور اس سے بڑا درجہ دے دینا. صحابہ کا ایک مقام ہے، ان کو صحابیت کے درجے پر رکھا جائے. ولی کا ایک مقام ہے، ان کو ولی کے درجے پر رکھا جائے. نبی کا ایک مقام ہے، نبی کے درجے پر رکھا جائے. اللہ کا جو مقام ہے وہ مقام بھی بلند ہے. کسی صحابی کو نبی کا درجہ دینا، کسی نبی کو اللہ کا درجہ دے دینا، یہی غلو ہے. اہل کتاب نے یہی کیا. اہل کتاب میں جو 2 گروہ تھے، ایک تو یہودی، دوسرے نصارہ. یہودیوں نے غلو کیا،
حضرت عزیر کے بارے میں، حضرت عزیر کو بجائے نبی تسلیم کرنے کے انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے، نصارہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، انہوں نے ادھر مبالغہ کیا، انہوں نے ادھر مبالغہ کیا، انہوں نے ادھر غلو کیا، انہوں نے ادھر غلو کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے بتایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، تم اپنے دین کے معاملے میں غلو مت کرو۔ ایک نبی کو نبی سمجھو، رسول کو رسول سمجھو، اس کو اللہ یا اللہ کا بیٹا مت بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کو یہ بات بتاؤ، ان اہل کتاب یہ حقیقت سمجھاؤ، یہ حد سے بڑھ چکے ہیں، انہوں نے خلوص سے کام لیا ہے، مبالغے سے کام لیا ہے۔ کہہ دیجیے پیغمبر یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، تم اپنے دین کے معاملے میں غلو مت کرو غیر الحق، ناحق طور پر۔ اہل کتاب سے خطاب کرتے ہوئے سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں بھی یہ بات کہی گئی کہ یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے مت گزرو اور اللہ پر حق کے سوا اور کچھ نہ کہو۔ غلو کی زندہ و تازہ مثال شیعہ طبقے کی ہے، شیعہ طبقے میں پائی جاتی ہے۔ شیعہ نے اہل بیت کے تقدس میں اس قدر غلو کیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں، عقیدت میں دوسرے صحابیہ اور صحابیات، صحابہ اور صحابیات کی گستاخی کی۔ ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، اسی طرح حضرت فاطمہ کا، حضرت حسن کا، حضرت حسین کا مقام بہت بلند ہے، ظاہر بات ہے، اس لیے کہ وہ ایک طرف تو یہ سارے کے سارے صحابہ ہیں، صحابیہ ہیں، اور اسی کے صحابہ ہیں، صحابیت کا درجہ ان کو ملا، اور دوسری یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب و نسب کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص جو ہے تعلق تھا، ظاہر بات ہے کہ ان کو وہ درجہ دیا جائے گا۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ شیعہ طبقے نے دیکھا دیکھی ہمارے سنی حضرات نے بھی اس معاملے میں غلو سے کام لیا، اور انہوں نے اہل بیت کی محبت اور عقیدت میں اس قدر مبالغہ کیا، اس قدر مبالغہ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق جو یار غار تھے، حضرت عمر فاروق جو امیر المومنین تھے، حضرت عثمان غنی، ان سب کو نچلا مقام دیا اور ان کو اونچا مقام دیا۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو سب سے پہلے حضرت علی کو امیر المومنین بنا دیا جاتا، سب سے پہلے امیر المومنین تو حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہے، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی ہے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ شیعہ حضرات نے اس میں فاحش غلطیاں کی، غلو کیا، مبالغے سے کام لیا، اور جس کو جو مقام دینا تھا وہ دینے کے بجائے ناحق انہوں نے مبالغے سے کام لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا کہ اس قسم کی باتیں ہرگز نہ کی جائیں۔ اسی لیے یہاں یہ بات بتا دی گئی کہ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا، تم ایسے لوگوں کی خواہشات کی اتباع مت کرو جو گمراہ ہو گئے اس سے پہلے، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اس لیے اس سے بچو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 95 میں 95 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تمہیں خواہشات کی اتباع نہیں کرنی ہے، تمہیں ملت ابراہیمی کی اتباع کرنا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 153 میں کہا گیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا، یہ ہے میرا دین سیدھا راستہ، اس کی اتباع کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اتباع جو کی جائے گی وہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی۔ خواہشات کی اتباع، لوگوں کی اتباع، دیکھا دیکھی، ایک دوسرے کے راستے پر چل جانا، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمارے سامنے قرآن ہے، ہمارے سامنے ملت ابراہیمی ہے، ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز و طریق ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اتباع کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلو سے، مبالغے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ لا إله